الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انشاءاللہ ہم لیسن 5 کو اب اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا جو لیسن ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے شروع میں 4 چیزیں ڈسکس کری تھی وہ انشاءاللہ آج ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے اور مزید آگے بڑھیں گے۔ 4 چیزیں ڈسکس کری تھی کہ کسی بھی اسم کے لیے ہمیں یہ 4 چیزیں جاننا ضروری ہے، جس میں سے ایک اعراب تھا، ایک اس کا جینڈر تھا، ایک اس کا نمبر تھا، اور ایک اس کا کامن یا پراپر ناؤن ہونا۔ تو الحمدللہ ہم یہ 3 چیزیں کر چکے ہیں۔ اس میں جو نمبرز ہے عدد، اس میں ایک چیز باقی ہے، وہ انشاءاللہ آج کر کے کوئکلی ہم اس چوتھی چیز پر جائیں گے، اور جب یہ چاروں چیزیں ہمیں پتہ چل جائیں گی تو ہم اسم کو انشاءاللہ جس شکل میں بھی لکھا ہوگا ہم اس کو پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے آگے فیوچر میں، جب ہم سینٹنسز بنائیں گے تو اس میں ہمیں بہت انشاءاللہ اس سے ہیلپ ملے گی۔ جی، تو لاسٹ لیسن کا ایک کوئک ریویژن اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کوئی بھی اسم جو ہے وہ عدد کی وجہ سے 3 ڈفرینٹ کنڈیشنز پہ ہوتا ہے، جس میں سے ایک سنگولر فارم ہے، ایک اس کی ڈوئل فارم ہے، اور ایک اس کی پلورل فارم ہے۔ ہم نے سنگولر تو شروع سے ہی کر رہے تھے، ڈوئل ہم نے لاسٹ لیسن میں الحمدللہ کر لیا تھا، جیسے کتابن کتابن کتابن، کتابانی کتابینی کتابینی، یہ کتابانی کتابینی کتابینی جو ہے یہ اس کا ڈوئل تھا۔ اور ہم نے ایک پلورل کیا تھا، اس پہ ہم نے کہا تھا کہ 2 قسم کے پلورلز ہیں، ایک ساؤنڈ پلورل ہوتا ہے جس میں کہ پورا کا پورا ناؤن ایز اٹ از آ جاتا ہے، اور ایک بروکن پلورل ہوگا، جیسے ہم نے ایگزامپلز دی تھی کہ بک سے بکس بن جاتا ہے، تو بک پورا کا پورا ایز اٹ از آ گیا تو وہ بکس ہو گیا انگلش میں، ایس ایڈ ہوا تو وہ ساؤنڈ پلورل ہو گیا۔ اسی طرح سے کچھ بروکن پلورلز بھی ہوتے ہیں انگلش میں جس میں وہ پورا ورڈ ایز اٹ از نہیں آتا، جس کی ایک ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ مین سے مین بنتا ہے، اس میں ایم اے این ایڈ ہو کے ایس ایڈ نہیں ہوتا بلکہ ایم ای این ہو جاتا ہے، تو دیٹ از کالڈ بروکن پلورل۔ ہم نے اس میں اردو میں بھی ایگزامپل کری تھی کہ کتاب سے کتابوں اور کتابیں بھی بنتا ہے، لیکن ساتھ میں کتب بھی بنتا ہے۔ تو جو کتابوں اور کتابیں تھا وہ ساؤنڈ پلورل تھا، اور جو کتب ہے وہ بروکن پلورل ہے۔ تو الحمدللہ یہ بات ہم نے کر لی تھی۔ تو ساؤنڈ پلورل ہم نے بہت ڈیٹیل میں لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم کوئکلی بروکن پلورلز کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور چونکہ ہم اردو بولنا جانتے ہیں تو ہمیں اس میں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے ہم نے کتابن سے کتبن بنایا تھا اسی طرح سے بالکل بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، اور اسی جو پلورل بنانے کا طریقہ ہے اس میں ہم ایک چیز مزید سیکھیں گے، اور وہ طریقہ ہے وزن۔ آپ نے یہاں دیکھا لکھا ہے وزن، اس کو آپ ڈائی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ پیٹرن کہہ سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہیں آج ہم انشاءاللہ یہ بھی سیکھیں گے، اور یہ تو عربی میں ایک بہت اہم اصول ہے، یہ بہت جگہ یوز ہوگا، وزن یا پیٹرن۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ایک پیٹرن لیتے ہیں اس میں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پیٹرنز بنتے ہیں۔ ہم ایک جمع بناتے ہیں قلم سے، اس کی بروکن پلورل بنے گا اقلامن۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ قلم اور اقلام میں کیا فرق ہے۔ یہ جو قاف ہے یہ بیسیکلی یہاں آ گیا، اس کا جو لام ہے یہ یہاں آ گیا، اور جو اس کا میم ہے وہ بیسیکلی یہاں آ گیا۔ اگر میں اس کو بغیر قاف لام اور میم کے لکھنا چاہوں تو میں اس کو یوں لکھوں گا، الف زبر، قاف کی جگہ میں نے چھوڑ دی، لام کی جگہ میں نے چھوڑ دی، الف لگایا میں نے کیونکہ یہ بغیر زبر کے پہلا والا حمزہ تھا، بیکاز اس میں زبر تھا، تو پہلا حمزہ ہے، پھر ایک ڈیش آ گیا، پھر ایک ڈیش آ گیا، پھر الف آیا، اور پھر ایک ڈیش آ گیا، کیونکہ ہم نے قلمن کی جگہ جو شیپ ہم نے دیکھا اس سے ہم نے یہ ایک نتیجہ نکالا۔ اب دیکھ لیں ان کی حرکات کیا ہیں۔ اس پہ پہلے والے پہ
سکون تھا, جو لام ہے اس پہ زبر ہے, اور جو آخری ہے اس پہ تنوین ہے. اس سے کیا ہوا, ایک شکل ہمارے سامنے آ گئی, اور اگر ہم اس کو ایسی لکھتے تو اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہوتا. تو اس پہ کیا طریقہ کرتے ہیں کہ جو ڈیشز ہیں ان کو پر کر لیتے ہیں, اور اس کے لیے جو عربی میں ایلیمنٹ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فا, عین اور لام. یہ کلمہ اس لیے یوز ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے الفاظ جو ہے عربی میں, میجورٹی الفاظ جو ہیں وہ 3 روٹ لیٹر سے بنتے ہیں. روٹ لیٹرز کو جو ہے وہ عربی میں, کیونکہ آپ ڈیشز جگہ جگہ رکھیں گے تو اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ, تو کیا کرتے ہیں فا, عین اور لام کلمہ سے پر کر دیتے ہیں, اور فا, عین اور لام کلمہ کو آپ ڈفرینٹ روٹ لیٹر سے, جیسے کہ قلمون کی کیس میں قوف, لام اور میم ہے, سے اس کو ڈیش کو فل ان کر دیتے ہیں. تو اب یہ کیا شکل بنے گی, میں یہاں پہ فا لکھ دوں, یہاں پہ میں عین لکھ دوں, اور یہاں پہ میں لام لکھ دوں, تو یہ کیا شکل بن گئی, یہ بن گئی اف آلن. تو پیٹرن جو ہوا وہ افعالن ہوا. اس میں جب ہم نے قاف, لام اور میم قلم کا روٹ ایلیمنٹ رکھا تو وہ بن گیا اقوام. تو واپس اس اسکرین پر آتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں, یہ وزن ہو گیا, یہ پیٹرن اس کا ہو گیا, اور اس پیٹرن سے ہم نے دیکھیں ڈفرینٹ الفاظ بنائے ہیں, اقلام, اصحاب, ابواب, اسکار, اشخاص, اسباب, اوقات, انصار, اعمال, اشعار, اوزان, امراض, اطفال, اولاد, اموال, اصوات. اس پہ دیکھا آپ نے کہ سیم پیٹرن پر ہے, اور جو پیٹرن ہے وہ ہے افعال. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ افعال پیٹرن میں بیسیکلی فا, عین اور لام کلمہ جو سبسٹیوٹ ہے اس کی جگہ ہم نے فل ان دا بلینکس کرنے ہیں, اور وہی ہم نے کیا. اب یہ ایک پیٹرن ہو گیا. ایسے بہت سارے پیٹرن ہیں جو بروکن پلورلز کے لیے یوز ہوتے ہیں, اور ہم ایگزامپلس اس میں ہی دیکھ لیں نا کہ آپ کتنے زیادہ اردو کے, اولاد اردو کی پلورل ہے, اوقات اردو کی پلورل ہے, اسباب اردو کی پلورل ہے, اشخاص اور ابواب یہ ساری اردو کی پلورلز ہیں, اور ہم ان پیٹرنز کو بولتے ہیں اردو میں. اب ایک اور پیٹرن دیکھیں, یہ ہے فعالن. فعالن کا پیٹرن دیکھیں تو اس میں اگر میں فا, عین اور لام کلمہ دیکھوں تو 2 کلمہ شروع میں ہے, ایک بیچ میں الف ہے, اور پھر لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 بیسکلی کلمہ ہیں جن کی جگہ پہ روٹ لیٹرز آئیں گے. اسی پیٹرن پہ آپ دیکھ لیں, جبال, عباد, بہار, کرام, غلاظ, شداد, رجال, کلاب, طوال, سیاب, جمال, شراف. اسی طرح سے کچھ اور پیٹرنس نیچے لکھے ہوئے ہیں, ان کو کلیکلی دیکھ لیتے ہیں, بیکاز یہاں پر مقصد ابھی صرف آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے کہ بروکن پلورلز ہوتے کیا ہیں. فعول ایک پیٹرن ہے, اس میں قلوب, نجوم, بیوت, حدود, ذنوب, وجوہ, امور, نفوس. ایک اور پیٹرن ہے فعول, جس میں ہم کتب, اردو میں بھی بولتے ہیں کتب, کتاب کی جمع کتب, عربی میں بھی جو بروکن پلورل ہے وہ کتبن ہے. کتبن کس پیٹرن پر ہے, 3 ہی اس میں الفابیٹس ہیں, اور 3 الفابیٹس ہی ہم بیسکلی فا, عین اور لام سے ریپلیس کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں شکل بالکل وداؤٹ کسی اور الفابیٹ کے 3 الفابیٹ میں فعولن ہے. تو کاف, تا اور با رکھیں گے تو کتبن, رسول, را, سین اور لام رکھا اس میں رسول, سرور, صحف, حمور, ہا, میم اور را رکھا تو حمور. ہمار کی جمع, ہمار ڈونکی کو کہتے ہیں, حمور ہمار کی جمع ہو گئی. ٹھیک ہے, اس طرح سے اور کچھ پیٹرنز ہیں. فعال, جس سے کفارن بنا, حکام, قراؤن, خدام, عمال, طلاب. اب میں صرف ان کے وزن پڑھوں گا, اور باقی آپ اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے کر یا پھر نوٹ سے آپ اس کو اپنے وقت میں دیکھ سکتے ہیں.
फ़आलतुन से कुछ बनते हैं प्लूरल्स, It's 11 o'clock. अफ़इलतुन से कुछ प्लूरल बनते हैं, फ़ुअलाउ से कुछ प्लूरल बनते हैं, गुरबाउ, शुरकाउ, शुआराउ, हुकामाउ, उमराउ, ठीक है, और ये हम वुज़राउ। अफ़इलाउ के पैटर्न पे कुछ प्लूरल्स हैं, अम्बियाउ उसकी एग्जाम्पल हो गई, फ़वाइलु से बना है क़वाइदु, अवामिलु, शवाहिदु, फ़वाहिशु। फिर एक और पैटर्न है फ़ाइलु, एक और पैटर्न है मफ़ाइलु, और एक पैटर्न है फ़ाला। उम्मीद है इसमें बात क्लियर हो गई होगी। और जो ये पैटर्न्स बने हैं सारे और जिसकी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई है, इसके लिए एक अहम पॉइंट जो है वो नीचे लिखा हुआ है कि जो ब्रोकन प्लूरल्स हैं उनके जो पैटर्न्स हैं उसमें से कुछ ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं, कुछ ग्रुप 2 से और कुछ ग्रुप 1 से। मतलब कि उनकी रफा नसब और जर फॉर्म में 3 शक्लें हो सकती हैं या 2 शक्लें हो सकती हैं या सिर्फ एक ही शक्ल होती है। लास्ट लेसन में हमने एक समरी शीट बनाई थी साउंड प्लूरल के साथ, वैसे ही हम एक शीट बनाएंगे अब ब्रोकन प्लूरल्स के साथ। हर रो में 3 कॉलम्स हैं और हर कॉलम में 6 डिफरेंट पैटर्न्स हैं, तो टोटल 18 शक्लें हैं जो इस एक चार्ट में समराइज हुई हुई हैं। ऊपर रफा नसब और जर यानी एराब की कंडीशंस हैं, और राइट साइड पर राइट मोस्ट पे जेंडर है, जो हमने पढ़ा था कि किसी भी इस्म की 4 चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें इस एक चार्ट में कवर हुई भी हैं। एराब यहाँ पे कवर हुए इन फॉर्म्स में, ठीक है, जो जेंडर है वो यहाँ कवर हुआ हुआ और जो नंबर था वो यहाँ कवर हुआ था। सिर्फ एक चीज़ कवर नहीं हुई थी इसमें, और वो है कॉमन और प्रॉपर नाउन होना, उसकी वसत। वो आज इंशाल्लाह हम कर लेंगे, तो वो भी एक शक्ल क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हमने ये समराइज किया था मुस्लिमोन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, जो सिंगुलर फॉर्म है और 3 डिफरेंट एराब की कंडीशंस के साथ है, मुस्लिमोन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। फिर हमने कहा था डुअल मुजक्कर का, उसकी 3 शक्लें क्या बनती हैं, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। प्लूरल मैस्कुलिन का क्या था, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। फिर हम आ गए थे मोनस में, और हमने उसकी सिंगुलर, डुअल और प्लूरल की तीनों अराबी शक्लें बनाई थी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अब यही जो चार्ट है वो हम बनाना चाह रहे हैं ब्रोकन प्लूरल के साथ। कुछ नाउन्स के प्लूरल्स साउंड प्लूरल होते हैं, कुछ के ब्रोकन होते हैं, तो ये जो थे ये साउंड प्लूरल के साथ थे। अब जो ब्रोकन प्लूरल हमने अभी देखा कि वो कुछ पैटर्न्स पर, कुछ वजन पे बनते हैं, तो उन्हीं को हम यूज करेंगे इंशाल्लाह। अब एक चार्ट बनाएंगे जिसमें ब्रोकन प्लूरल आएगा, और चार्ट की जो फॉर्मेट है वो यही है, इसीलिए मैंने कहा था आप ये फॉर्मेट याद कर लें, जहन में एक इसका मैप बन जाएगा, और उस पर फिर हम वर्ड्स रख कर उसको रिकॉल करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रजुलुन, रजुलुन कहते हैं मर्द को, आदमी को, ठीक है, तो रजुलुन, रजुलन, रजुलिन, ये उसकी सिंगुलर फॉर्म हो गई। रजुलानी, रजुलैनी, रजुलैनी, ये इसकी डुअल फॉर्म हो गई। लेकिन जो इसका प्लूरल है वो ब्रोकन प्लूरल है, तो रिजालुन, रिजालन, रिजालिन, ये इसकी शक्ल बन गई। अब रिजाल आप माशाल्लाह पहचान सकते हैं कि वो किस वजन पर है, वो फिआलुन के वजन पर है, एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है। तो ये हो गया इसका प्लूरल। अब इसको मैं क्विकली करता हूँ, रजुलुन, रजुलन, रजुलिन, रजुलानी, रजुलैनी, रजुलैनी, रिजालुन, रिजालन, रिजालिन। ये एक पार्ट खत्म हो गया मैस्कुलिन वाला। अब रजुलुन का जो फेमिनिन है वो इमरातुन है, एक औरत को इमरातुन कहते हैं अरबी में। इससे बनेगा इमरातुन से इमरातन, इसमें अलिफ नहीं आया, ठीक है, गोलता वाला कायदा पक्का हो गया होगा इंशाल्लाह कि जब गोलता आता है तो उस पर अलिफ नहीं आता, जब गोलता नहीं आता तो अलिफ आता है, देखें। और फिर क्या है, इमरातिन, इमरातुन, इमरातन, इमरातिन, इमरातानी, इमरातैनी, इमरातैनी। और जो इसकी प्लूरल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो है निसाउन, निसाउन, निसाअन, निसाइन। तो ये एक बहुत अहम टेबल था
اس حوالے سے بھی کہ اس میں بروکن پلورل بھی آ گیا, اور اس میں ایک ایسا بروکن پلورل بھی آیا ہے جس میں وہ الفاظ ہی بالکل بدل گیا, وہ لفظ ہی بالکل بدل گیا. امراتن, 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 امراتانی, امراتینی, امراتینی, نساؤن, نسان, نسائن. ٹھیک ہے, ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. مسجدن, 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 مسجدانی, مسجدینی, مسجدینی, مساجدو, مساجدہ, مساجدہ. آپ نے ایک چیز نوٹس کری اس میں, یہ مساجدو, مساجدہ اور مساجدہ یعنی دو فارمز میں, نصب اور جر میں یہ سیم آ رہا ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو تینوں فارمز میں الگ الگ شکلیں رکھتے ہیں, جیسے مسجدن, مسجدن, مسجدن. لیکن ہم نے کہا تھا کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جو دو فارمز رکھتے ہیں, مساجدو, مساجدہ, مساجدہ. یہ اسی فارم میں ہو گیا جس میں آپ نے بہت ساری اگزامپلس کری تھیں شروع کے لیسنز میں, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے اسم ایسے ہیں, زینبو, زینبا, زینبا, ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمہ. ٹھیک ہے, کچھ یاد آ رہا ہے اس میں؟ تو ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بولا تھا, جو ایک نوٹ بولا تھا کہ بروکن پلورلز کے جو وزن ہے وہ گروپ 1, گروپ 2, گروپ 3, یعنی اس کی ایک شکل بھی ہو سکتی ہے, دو شکلیں بھی ہو سکتی ہیں, تین شکلیں بھی ہو سکتی ہیں رب کے حوالے سے. تو اسی کے حوالے سے یہ ایک ایگزامپل ہے. اس میں کیا ہے, مساجدو, مساجدہ, مساجدہ. نیچے آ جائیں ایک فیمیل, کیونکہ مسجد ایک ایسا پلورل ہے جس کا کوئی فیمیل ہونا ضروری نہیں ہے, تو اس لیے جو فیمیل یہاں پہ ایگزامپل ہے وہ بالکل الگ ہے. اور جنتن ایک ایسی فیمیل ایگزامپل ہے جس کا پلورل کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ صرف ہم ورڈز کی ایگزامپل, جو ہم نے کہا تھا کہ سمائی مونس اہل زبان جو بولتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو مذکر اور مونس میں کلاسیفائی کرتے ہیں, ورنہ اس کا کوئی بیسک اور کوئی وجہ نہیں ہے مذکر اور مونس میں کلاسیفیکیشن کی. تو اس میں کیا ہے, جنتن, 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 جنتانی, جنتینی, جنتینی, جناتن, جناتن, جناتن. اس میں سے پریکٹس کر لیتے ہیں کوئی اور اسم کو لے کے ڈفرینٹ فارمز بنانے کے لیے. یہ ایک چارٹ ہمارے سامنے ہے, اسم ہے طالبن. طالبن اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں. اس سے ایک پورا ٹیبل بناتے ہیں طالبن سے. ٹیبل کیسے بنے گا, ایسے بنے گا. اس کی 3 فارمز ہوں گی میسکولن کی, 3 ڈوئل میں ہوگی اور 3 پلورل میں ہوگی. پھر اس کے بعد 3 فارم اس کی فیمینن کی ہوگی اور سنگولر کی, پھر 3 فیمینن ڈوئل کی, اور پھر 3 پلورل کی. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوگا. تو اب اس کو فارم کرتے ہیں اور پھر اس کو سینٹینسز میں یوز کرتے ہیں. طالبن, یہ سمپل ہے, طالبن اور الف ایڈ ہوگا اس میں, طالبن, طالبن. پھر کیا ہوگا, طالبانی, طالبینی, طالبینی, طالبانی, طالبینی, طالبینی. اور اس کا جو پلورل ہے وہ بیسکلی بروکن پلورل ہے, وہ بنے گا طلابن, طلابن. سوری جگہ کم ہے تو اس کی وجہ سے جو رائٹنگ ہے وہ بڑی ریڈیبل نہیں ہے. تو طلابن, طلابن الف کے ساتھ, اور طلابن. اسی طرح سے بن جائے گا, جو فیمیل ہے اس کے لیے بن جائے گا طالبات, طالباتن, 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 اور طالباتن.
तालिबातिन, फिर यहाँ बन जाएगा तालिबातानी, तालिबातैनी और तालिबातैनी। और जो फीमेल बन जाएगा वो बन जाएगा तालिबातुन, तालिबातुन। और यहाँ बन जाएगा तालिबातिन, तिन। और यहाँ भी बन जाएगा तालिबातिन। ठीक है, सॉरी इसमें स्पेस कम थी तो ये इस तरह की शक्ल बनी। यानी अब हम कोई भी एग्जाम्पल लेके इससे बना सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अभी जो हमने कुछ वर्ड्स फॉर्म किए वो अगर हम देखें तो हम इस चार्ट पे अगर रखेंगे तो वो किस तरह की शक्ल बनेगी। तो हुआ के साथ हम रखेंगे तालिबुन, बिकॉज वो एक सिंगुलर की शक्ल थी, तो हुआ तालिबुन आ गया यहाँ पर। हुमा, दो दो मुजक्कर की बात हो रही है, ठीक है, दो मुजक्कर के लिए तालिबानी, तो हुमा तालिबानी। हुम तुलाबुन, अभी प्लूरल हमने किया था उसका मैस्कुलिन का, तुलाबुन। फिर बना हिया, हिया फीमेल थी, इसका था तालिबातुन, तो हिया तालिबातुन। हुमा तालिबातानी, क्योंकि यहाँ था तालिबानी और यहाँ है तालिबातानी, क्योंकि गोलता से हमने ता बनाया था और ता के साथ आनी लगाया था, करेक्ट। तो ये हुमा तालिबातानी। फिर क्या हुआ, हुन्ना, हुन्ना तालिबातुन। अंत ये मैस्कुलिन के लिए है और सिंगुलर के लिए, और ये जो सेकंड पर्सन है जो आपके सामने यू के लिए, अंत तालिबुन। अंतुमा दो प्लूरल, दो के लिए मुजक्कर के लिए अंतुमा तालिबानी, ये तालिबानी यही है जो हुमा के साथ था, तालिबानी। अंतुम तुलाबुन, तुलाबुन यहाँ था, हुम के साथ तुलाबुन अभी हमने यूज किया था, वही तुलाबुन यहाँ आ गया। अंती ये फीमेल के लिए है, सिंगुलर आएगा बिकॉज सिंगुलर है ये अंती। अंती तालिबातुन। अंतुमा तालिबातानी, ये तालिबातानी हमने हुमा के साथ यूज किया था, अंतुमा तालिबातानी। अंतुन्ना तालिबातुन, ये हमने हुन्ना के साथ यूज किया था, ठीक है। और अना अगर ये मैस्कुलिन बोले, एक पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन के लिए क्या होगा, अना तालिबुन नहनु तुलाबुन। यही फीमेल बोलेंगी, एक अना तालिबातुन नहनु तालिबातुन। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने ये एग्जांपल करी थी, ये वाली हुआ मुस्लिमुन से जो हमने शुरू किया था, आज हमने यही ब्रोकन प्लूरल के लिए बनाया है, क्योंकि उसमें जो एग्जांपल आ रही थी यहाँ पे जैसे है मुस्लिमूना, ये साउंड प्लूरल है, लेकिन जो हमने अभी एग्जांपल यूज करी वो यूज करी थी तुलाबुन। तुलाबुन बेसिकली ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। तो यही शक्ल है, लेकिन वहां मैंने ब्लैंक रखा ताकि आप लोग भी थोड़ा सा सोचें, गौर फिक्र करें और फिर उस पर वर्ड पुट इन करें, और वर्ड्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें बना लिए थे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम जिस चीज़ पर आ रहे हैं वो किसी भी इस्म के हवाले से, जो चौथे नंबर पर आ रही है यहाँ पे, कॉमन और प्रॉपर नाउन के हवाले से। तो इसको बेसिकली कैपेसिटी कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हम इसको वुसअत कहते हैं। तो अब जो हम कर रहे हैं वो किसी भी नाउन का वुसअत या कैपेसिटी है। इसके हवाले से नाउन दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक कॉमन नाउन जिसे हम इसमें नकरा कहते हैं, और एक प्रॉपर नाउन जिसे हम मारफा कहते हैं अरबी में। तो दोनों टर्म्स आपको जगह जगह लिखी हुई नजर आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, या इसमें मारफा जो प्रॉपर नाउन को कहते हैं, और इसमें नकरा जो
کامن ناؤن کو کہتے ہیں. جو کامن ناؤن ہے اس کے نیچے کوئی فردر ڈویژن نہیں ہے, لیکن پراپر ناؤن کے نیچے ڈویژن ہے, اور اس کی ایک وجہ جیسے ہم نے مذکر اور مؤنث کے کیس میں کری تھی, اگر یاد ہو کہ ہم ہر اسم کو مذکر مانیں گے جب تک اس کا مؤنث ہونا یا فیمینن ہونا ثابت نہ ہو جائے. اور اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ فیمیل ہونے کے لیے ہم نے اسم کی کچھ ٹیسٹ متعین کیے تھے, اور اس ٹیسٹ سے ہم نے اس کو گو تھرو کیا تھا. اگر وہ ان سارے ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تو وہ اسم ہمارا جو تھا کہ ہم نے اس کو مذکر ہی کنسیڈر کرنا تھا, ہم نے اس کو مذکر کنسیڈر ہی کیا, کیونکہ وہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہیں ہو سکا. بالکل اسی طریقے سے جو کیپیسٹی ہے ناؤن کی, اس کے لیے بھی یہی سیم قاعدہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ یعنی کامن ناؤن ہی شمار ہوگا, یعنی کامن ناؤن ہی شمار ہوگا جب تک اس کا پراپر ناؤن ہونا یا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, میں اگین اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ یعنی کامن ناؤن ہی شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہونا ثابت نہ ہو جائے. تو جس طرح سے ہم نے مذکر مؤنث میں کہا تھا کہ جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے, تو ٹیسٹ کس کے تھے؟ مؤنث کے تھے. اسی طرح سے جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے تو کچھ کنڈیشنز ہوں گی جس سے وہ اسم معرفہ ہوگا. تو وہی اسم کی کنڈیشنز یہاں پر ہیں, اور اس کے نیچے کوئی بھی نہیں ہے کامن ناؤن کے نیچے, کیونکہ وہ تو ہم تصور ہی کریں گے کامن ہے جب تک اس کا پروف نہ ہو جائے کہ یہ پراپر ناؤن ہے. اس کے لیے 7 ڈفرینٹ شکلیں ہیں, اور یہ بظاہر ناموں سے تھوڑے سے مشکل لگ رہے ہوں گے, بٹ بہت آسان ہے, اور انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ یہ سارے شکلیں آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے جو پراپر نیمز ہوتے ہیں, وہ پراپر نیمز اس میں علم کہلاتے ہیں, نیمز ہوتے ہیں وہ. مثلا کسی شخص کا, کسی جگہ کا, یا کسی چیز کا نام, وہ تو بیسیکلی پراپر ہی ہوگا نا. مطلب ہم نے جتنے نام کیے ابھی تک, زیدن جس میں سے ایگزامپل ہے, زیدن یہ ایک پراپر ناؤن ہے کیونکہ یہ ایک نام ہے, یہ نام پراپر نام ہے, کسی چیز کا اس میں علم ہے. اسی طرح فاطمہ تو ہم نے کیا تھا, مکہ تو کیا تھا, جہنمو کیا تھا, یہ سارے کسی ایک جگہ, چیز یا شخص کا نام ہے, تو یہ پراپر نیمز یا اس میں علم کی کلاسیفیکیشن میں آ گیا. اس کے بعد بھی ہم نے دوسری چیز جو ہے وہ بھی کر لی تھی, پروناؤنس. ابھی جو ہم نے پوری ایک ٹیبل جو دیکھی تھی شروع میں لیسن کے, وہ تھی ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دوبارہ سے, یہ دیکھیے, یہ جو چارٹ ہے, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا اور نحنو. یہ جو 14 پروناؤنس ہیں یہ ہم نے کور کر لیا الحمدللہ. اس کو ڈیٹیچ پروناؤنس کہتے ہیں, اور یہ بھی پراپر ناؤن کے انڈر آتے ہیں, بالکل اسی طرح سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہی از گوئنگ, تو ہم کہتے ہیں کسی خاص شخص کی بات کر رہے ہیں نا, ہی از گوئنگ. یہ جرنل بات تو نہیں ہوتی, کیونکہ جو شخص جا رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہی از گوئنگ. تو اس لیے پروناؤنس کسی پرٹیکولر شخص کو ریفر کرتے ہیں, اس لیے وہ پروناؤنس بھی پراپر ناؤن میں آتے ہیں. نیچے ایک چیز دیکھ رہے ہیں آپ, اٹیچ پروناؤنس. عربی زبان میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ پروناؤنس جو ہیں وہ اٹیچ بھی ہو جاتے ہیں اسم کے ساتھ, اور یہ ایک بالکل ڈفرینٹ اسٹرکچر ہے جو ہم اردو میں یا انگلش میں ہم نہیں جانتے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹرکچر. میں اس کو صرف ایک آپ کو صرف ایک فلیور دینے کے لیے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ صرف ایک ایگزامپل کے لیے, اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں کریں گے, لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک ہمیں پتہ چل جائے کہ بیسیکلی یہ ہوتی کیا چیزیں. ابھی ہم نے یہ سارا کیا تھا, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا اور نحنو. یہ بیسیکلی کہلاتے ہیں ڈیٹیچ پروناؤن, کیونکہ یہ الگ سے یوز ہوتے ہیں کسی بھی سینٹنس میں, کسی بھی اسم کے ساتھ الگ سے یوز ہوتے ہیں, الگ سے لکھے ہوتے ہیں. لیکن ایک ہوتے ہیں اٹیچ پروناؤن, وہ اس کی شکل یہ ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا,
کا کما کم کی کما کننا یا اور نام. یہ کیا ہوتے ہیں بیسکلی؟ یہ یوز ہوتے ہیں کسی بھی اسم کے ساتھ, اسی لیے اس کو اٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں. تو اس سے شکل بیسکلی کیا بنے گی؟ وہ یہ بنے گی. اور قرآن مجید میں یہ الفاظ بھرے ہوئے ہیں, اسی لیے میں ابھی تھوڑا سا آپ کو اس کا فلیور دینا چاہتا ہوں کہ تاکہ سمجھ آئے ہمیں کہ ہم انشاءاللہ آگے کیا کریں گے. کتاب ہو, اگر آپ دیکھیں تو ابھی ہم نے یہ والا چارٹ کیا تھا, یہ ہوا ہما ہم والا ہم ڈیٹیچ پروناؤن کر چکے ہیں پچھلے لیسن میں بھی, آج ہم نے ریوائز کیا ہے. یہ والی جو شکل ہے نا ہوا ہما ہم, یہ اٹیچڈ پروناؤن کی ہے. اور ایک اسم اگر ہم لیں کتابن کتابہو, آخر میں دیکھیں اینڈنگ میں جو چیز ہو ایڈ ہوا ہے یہ بیسکلی یہ اٹیچ پروناؤن ہے. اور اس سے یہ کتابہو کا مطلب چینج ہو گیا, صرف بک سے یہ چینج ہو گیا اب ہز بک. ہما دو لوگوں کے لیے ہے, دو میسکلن کے لیے, کتابہما, تو یہ دو مذکر غائب کی کتاب ہو گئی, تھرڈ پرسن میسکلن دو لوگوں کی کتاب ہو گئی. اسی طرح سے کتابہم ہو گیا, پلورل میسکلن اینڈ تھرڈ پرسن, دیئر کی جگہ, دیئر بک کی جگہ کتابہم. یہ دیکھیں ایک فارم میں کس طرح سے کتنی زیادہ میننگز آ گئیں. کتابہم مطلب تھرڈ پرسن بھی آ گیا, اس میں پلورل بھی آ گیا, اس میں میسکلن بھی آ گیا, اور اس میں کتاب بھی آ گئی. دیئر بک ایک اس فارم میں لکھا گیا ہے. اسی طرح سے یہ دیکھیں کتابو کا, کتابو کما, کتابو کم, کتابو کی, کتابو کما, کتابو کننا, کتابی اور کتابونا. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں ایک ہی کتاب سے 14 ڈفرینٹ فارمز بن گئے. کتابو, کتابو ہما, کتابو ہم, کتابو ہا, کتابو ہما, کتابو ہننا, کتابو کا, کتابو کما, کتابو کم, کتابو کی, کتابو کما, کتابو کننا, کتابی اور کتابونا. یہاں صرف اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے, میں ابھی اس کی پریکٹس پہ بھی نہیں جا رہا, اور میں اس کو صرف آپ کی نالج کے لیے اور آپ کے انٹرسٹ کے لیے یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے اٹیچ پروناؤن کی شکل, اور یہ جب کسی بھی اسم کے ساتھ آتی ہے تو کتنی انٹرسٹنگ فارم میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں. اب آپ انشاءاللہ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو یہ شکل نظر آئے گی, تو اب آپ اس کے جب ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیے گا اٹیچ پروناؤن وہاں پہ مینشن ہوگا کہ یہ والی جو پروناؤن ہے یہ کیوں یوز ہوئی ہے. آپ اس کو لنک کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی جو میں نے کہا یہاں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اس اسٹیج پہ, تاکہ آپ لوگوں کے اندر ایک انٹرسٹ بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو کہ ابھی آگے یہ چیزیں آئیں گی, اور یہ انشاءاللہ ہمارے لیے ایک سورس آف موٹیویشن بھی بنے گی کہ ہم اس کورس کو مزید کنٹینیو کریں اور دیکھیں کہ یہ شکلیں کس طرح سے بنتی ہیں. تو بیک ٹو دا چارٹ اگین, اور اس میں ہم نے دیکھیں پراپر نیمز کر لیا, دا پروناؤنس میں ڈیٹیچ اور اٹیچ کر لیا. اب یہ دو شکلیں آ رہی ہیں جو ہم کوئکلی دیکھیں گے صرف نالج کی حد تک کے لیے, کہ ایک ہوتا ہے اسماء اشارہ جس کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کہتے ہیں, اور ایک ہے دا ریلیٹو پروناؤنس اسماء موصول. ٹھیک ہے, اسماء اشارہ بیسکلی کیا ہوتے ہیں, جو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ہیں وہ ہوتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ. مطلب جس الفاظ سے آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ الفاظ, مطلب دس اور دیٹ, دس اور دیٹ کے لیے جو اسم ہم یوز کرتے ہیں وہ بیسکلی کہلاتے ہیں اسماء اشارہ. قریب اور بعید یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور اس کا مذکر اور مؤنث لکھا ہوا ہے. یعنی مطلب عربی زبان اتنی گہری اور اتنی کہنا چاہیے ڈیپتھ والی زبان ہے کہ اس میں جو ہم اشارے کے لیے اسم یوز کرتے ہیں وہ بھی مذکر اور مؤنث اور 3 اعراب کی کنڈیشنز رکھتا ہے, اور تینوں عدد یعنی نمبرز بھی رکھتا ہے, واحد, ڈوئل اور پلورل کی شکلیں بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو مذکر, مؤنث
تینوں عرابی شکلیں اور تینوں وہ بھی رکھتا ہے آپ کا نمبرز کے حساب سے. تو یہاں میں صرف اس کو مینشن کر رہا ہوں ایز اے چارٹ. انشاءاللہ جب ہم اس کو یوز کریں گے تو ہم اس کو پھر انشاءاللہ ریوائز کریں گے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر میں ابھی زیادہ ایمفیسس کروں ان پہ تو ہو سکتا ہے کہ پھر چیزیں یاد ہونا مشکل ہو جائے. تو یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے, اور جب ان کی ضرورت پڑے گی تو ہم انشاءاللہ ان کو یوز کریں گے اور مزید ان ڈیپتھ دیکھتے رہیں گے. لیکن یہاں ایکسپلین کرنے سے ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ کو کچھ اور الفاظ سمجھ آنا شروع ہوں گے کہ یہ الفاظ ہیں کیا عربی میں. ہاذا اور حاضی ہی, یہ میسکلن ہے, یہ فیمینن ہے, اور یہ یوز ہوتا ہے دس کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کی فارم تینوں فارمز سیم ہے, لیکن جو ڈوئل ہے اس میں تین فارمز میں سے رفع ایک طرح ہے اور نصب اور جر ایک طرح ہے, اور جو پلورل ہے اس کی بھی تینوں فارمز ایک ہے. ہاذا, 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 ہاذانی, ہاذینی, ہاذینی, ہاؤلائی, ہاؤلائی, ہاؤلائی. ٹھیک ہے, دور کے لیے دیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ذالکا یوز ہوتا ہے, ذالکا, زانکا, زینکا, اولائی کا, تل کا, تانی کا, تئینی کا, اولائی کا. ٹھیک ہے, تو اس چارٹ کو بھی اپنے سامنے رکھیں. اور جو دوسری چیز تھی وہ تھی ریلیٹو پروناؤنس, یعنی اسماء موصول. یہ کیا ہوتے ہیں؟ اردو کے جو اور جس وغیرہ جیسے الفاظ کے مترادف استعمال ہونے والے عربی اسماء ہیں. اس کی بھی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے کریں گے, لیکن جسٹ فار انفارمیشن کہ اس کی وجہ سے بھی اسم پراپر اور کامن ہو جاتا ہے. سنگولر کے لیے الذی, ڈوئل کے لیے اللذانی, پلورل کے لیے اللذینا, فیمیل کے لیے اللتی, اللتانی, اللاتی. تو یہ کچھ بیسکلی ایگزامپلس تھیں. اس میں واپس چارٹ پر آتے ہیں, اور اس میں ہے معرف باللام. نام بڑا اس کا مشکل لگ رہا ہے, لیکن یہ ہم اس میں سے بھی ایک چیز ہم کر چکے ہیں. اور اس کے نیچے آپ دیکھیں سولر اور لونر لیٹرز میں کلاسیفیکیشن ہے, یعنی حروف شمسیہ اور حروف القمریہ. الحمدللہ ہم نے یہ بھی کیے ہوئے تھے, سب سے پہلے لیسن ہم نے یہ کیے تھے. تو معرف باللام مطلب جو الف لام کا ایڈیشن جو کریں گے ہم, اس کی وجہ سے جو اسم پراپر ہو جاتے ہیں, یہ وہ والی کلاس کی بات کر رہا ہے. وہ اسم جس پر الف لام داخل ہو معرف باللام کہلاتا ہے. کسی بھی کامن ناؤن پر الف لام لگا دیں تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے. یہ والا اسم معرف باللام کہلاتا ہے. قمری اور شمسی حروف کی کلاسیفیکیشن پہلے کر لی تھی, وہ لیسن 1 میں ہے. یہاں پہ میں نے دوبارہ سے صرف اس کو ریفر کرنے کے لیے کہ اور ریوائز کرنے کے لیے یہاں پہ کیس لکھا ہوا ہے. الف لام, اس میں الاولو, الباریو, الجبارو, اس میں لام پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو شمسی ہیں اس میں لام نہیں پڑھا جاتا, اور جو نیکسٹ الفابیٹ ہوتا ہے اس پہ تنوین آ جاتی ہے. جیسے کہ دنیا, الدنیا, اس میں لام نہیں پڑھا گیا. الدنیا, الرحمن, الزکات, السلام. تو یہ ہم نے کلاسیفیکیشن کری ہوئی ہے, یہاں میں اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, یہ لیسن 1 میں تھی. عربی میں انگریزی کے آرٹیکل دا کے مشابہ ہے, مطلب جیسے ہم انگلش میں دا یوز کرتے ہیں اسی طرح سے ہم عربی میں الف لام یوز کرتے ہیں. اور مشابہ ہے مطلب کلوز ٹو ہے, مطلب ناٹ ایگزیکٹلی سیم, مشابہ ہے. اب اگر میں لوں دا کاؤ انگلش میں, اس سے مراد کوئی مخصوص گائے بھی ہو سکتی ہے اور گائے کی پوری کلاس بھی ہو سکتی ہے. مطلب میں ساری گائے کی بات کروں, ساری کاؤز کی بات کروں, تو وہ بھی اس دا کاؤ سے مراد ہو سکتا ہے. اسی طرح عربی میں الانسان سے مراد کوئی متعین انسان بھی ہو سکتا ہے اور انسانی نسل بھی. ایک ڈفرنس جو اس الف لام کی وجہ سے آئے گا وہ آئے گا ٹرانسلیشن میں. کتابن لکھا ہوا ہے, کتابن اب ہم الحمدللہ کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ایک کامن ناؤن ہے, پراپر ناؤن نہیں ہے کیونکہ اس میں الف لام نہیں ہے. کتابن کامن ناؤن ہے, اس کا ترجمہ ہم کریں گے ایک یا کوئی کتاب, کوئی کتاب.
کسی بھی جنرل کتاب کی بات ہو رہی ہے تو کوئی کتاب، کوئی ایک کتاب، کتابن. لیکن اگر میں کسی خاص کتاب کی بات کر رہا ہوں تو وہ آ جائے گا الکتاب، اس کا ترجمہ آئے گا کتاب، دا بک، دا بک. ٹھیک ہے، یہ آ بک ہو گیا، یہ دا بک ہو گیا، اس طرح سے آپ سمجھ لیں. کتبن کچھ کتابیں، کتبن کیا ہے؟ بروکن پلورل ہے کتابن کا، کچھ کتابیں. لیکن الکتب جو ہے وہ بیسیکلی کتابیں ترجمہ ہوگا. یہ الف لام ہم نے اس میں ایڈ کیا تو اس میں آپ نے جو میں ابھی آگے ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ کہ کیسے تنوین اس کی چینج ہوئی ہے. اسی طرح سے قلم، کوئی ایک قلم، اس سے مراد ہو سکتا ہے القلم دا پین. یہ جو چارٹ ہے یہ بڑا اہم چارٹ ہے، اور یہ وہی کنڈیشنز ہیں، فارم 0، فارم 1، فارم 2، حالت رفع، حالت نصب یا حالت جر. قلم کی ہم نے 3 فارم بنائی تھی، قلم، قلمن، قلمن. اب جب میں اس کو الف لام اس میں ایڈ کروں گا تو وہ کیا شکل بنے گی، یہ میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ دکھاتا ہوں. قلمن، اور یہ تھی قلمن، اور فارم تھی. ٹھیک ہے، یہ 3 بیسک فارم ہو گئے. اب میں نے ان میں الف لام ایڈ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا، کیا شکل بنے گی وہ دیکھ لیتے ہیں. الف لام، قاف لام میم، القلم. کیا ہوا اس میں، اس قلمن سے پہلے الف لام داخل ہوا، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ شمسی لیٹر ہے یا قمری لیٹر ہے. تو یہ قمری لیٹر ہے، اس میں الف لام، اس میں لام میں سکون آ گیا کیونکہ یہ پڑھا جائے گا قمری لیٹر کے کیس میں. القلم ایسے لکھ دیا، اور جو اس کا جو تنوین تھی آخر میں وہ ڈراپ ہو کے سنگل رہ گئی، سنگل حرکت. آگے مزید دیکھتے ہیں. القلم ہو گیا یہ. اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، ال ایسی آ گیا جو بھی ایڈ کیا ہے، کلاما، قلما ہو گیا. اس میں دیکھیں الف باخر میں نہیں آئے گا، وہ اس فارم کے لیے تھا صرف. قلمن جہاں تنوین آئی ہے اس کے ساتھ الف ایڈ ہوا ہے، ادھر ایڈ نہیں ہوا. اور قلمن کے ساتھ کیا بنے گا، القلمی، القلمی. یہ اس کی 3 فارمز ہو گئیں، رفع، نصب اور جر. پہلی والی اگر ہم بات کریں تو یہ کامن ناؤن ہو گیا، اور یہ بات کریں تو یہ پراپر ناؤن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو سامنے رکھ کر واپس اس ٹیبل پر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیک ٹو دا ٹیبل، اور اس ٹیبل پر یہ ہے قلمن، قلمن، قلمن. اس سے کیا شکل بنی، القلم، القلما، القلامی. اسی طرح سے ہر ایک کا دیکھ لیں، انسان، الانسانو، الانسانہ، الانسانی. جو نوٹس کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تنوین ڈراپ ہو گیا، اور جو حالت نصب ہے اس میں الف ایڈ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ 2 فرق آ گئے اس میں. بیتن، 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 لیکن یہ ہوا البیتو، البیتا، البیتی. یہ تھا سنگولر، اس میں الف لام کا ایڈیشن کیا. جب ہم آتے ہیں ڈوئل پر، اس پہ جب ہم الف لام کا ایڈیشن کریں گے تو دیکھیں کیا بنتا ہے. ادھر کیا تھا، کتابانی، کتابینی اور کتابینی. کتابانی پہ جب الف لام ایڈ کیا تو بن گیا الکتابانی. کیونکہ اس میں تنوین تھی نہیں تو تنوین ڈراپ ہی نہیں ہوئی. کتابانی، الکتابانی، کتابینی، کتابینی، الکتابینی. بہت سمپل تھا، اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی. اسی طرح سے قلمانی، القلمانی، القلمینی، القلمینی. اور یہ باقی اور ایگزامپلز ہیں، ان کو آپ ویڈیو کو پاز کر کے گو تھرو کر لیجیے گا انشاءاللہ. اور جو ساؤنڈ پلولر ہیں، جمع سالم جسے اردو میں کہتے ہیں، ساؤنڈ پلولر کے لیے الف لام جب داخل کریں گے تو کیا ہوگا، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ تھا. ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو. اور فیمیل کے تھا مسلماتن. تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے، مسلمونہ سے بن گیا المسلمونہ. ٹھیک ہے، نو چینج ایٹ آل، کوئی چینج نہیں ہوا. تو یہ ہو گیا المسلمونہ. اور مسلمینہ سے کیا بنا، المسلمینہ، المسلمینہ، صرف الف لام ایڈ ہوا ہے. اسی طرح سے کافرونہ، الکافرونہ، الکافرینہ، الکافرینہ.
اور جب مسلمونا کی ہم پلورل فیمیل فیمنن پہ آتے ہیں تو کیا ہے مسلماتن، المسلمات، المسلماتی، المسلماتی. اگر آپ کو یاد ہو تو کیا تھا مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. اسی لیے دیکھیں آخر میں دونوں جگہوں پہ تا کے ساتھ زیر آ رہی ہے اور تنوین نہیں ہے. یہ ال کی ایڈیشن کی وجہ سے ہوا. اور اس میں ایگزامپلز ہیں، یہ آپ پاز کر کے دیکھ لیجیے گا. یہ تھی اوپر والی ساؤنڈ پلور کی. اب آ جائیں بروکن پلور پہ. اس پہ الف لام ایڈ ہوگا تو کیا ہوگا کتبن، کتبن، کتبن. یہ ابھی کیا تھا ہم نے آج کے لیسن میں. تو کیا ہوگا الکتب، الکتبہ، الکتبی. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے اور ایگزامپل ہے اس میں، وہ آپ پاز کر کے دیکھ لیجیے گا. ٹائم کم ہے تو میں اس کو کوئکلی کر رہا ہوں ساری چیزوں کو. اب جو ہم نے ایک ٹرم یوز کری تھی غیر منصرف یعنی گروپ 2، اس میں کیا ہوگا اکبرو، اکبرا، اکبرا. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی دو ہی فارمز ہوتی ہیں. تو اکبرو کی وجہ سے اکبرو ایک فارم ہو گئی، اور اکبرا اور اکبرا یہ دونوں جگہوں پہ ایک ہی شکل ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو کہا تھا گروپ 2 میں ہم نے اس کو کلاسیفائی کیا تھا. مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. آج کا جو ہم نے ٹیبل کیا تھا اس میں مساجدو، مساجدہ اور مساجدہ تھا. ٹھیک ہے بالکل ایسی تھا. لیکن جب الف لام اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں وہ الفاظ، وہ اسما. جیسے فار ایگزامپل اکبرو، اکبرا، اکبرا. جب اس پہ ہم نے ال داخل کیا تو الاکبرو، اکبرا، اکبرو سے سیم رہا. ٹھیک ہے. اکبرو سے الاکبرو بن گیا، الاکبرا بن گیا. اس سے اکبر میں جب ایڈ کیا الاکبرا بن گیا. لیکن جب جر والے اکبرا پہ الف لام داخل کیا تو یہ بن گیا الاکبری. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مساجدو سے المساجدو، المساجدہ. لیکن جب جر میں گیا تو یہ المساجدہ بن گیا، المساجدہ نہیں بنا بلکہ المساجدی بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا اہم رول تھا جس کو اس چارٹ میں آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے انشاءاللہ. اور جو گروپ 1 کے اسما تھے جس میں ایک ہی شکل ہوتی ہے تینوں فارمز میں، کبرا، اس کبرا اور کبرا، اس کا کیا بنے گا الکبرا، الکبرا، الکبرا. یہ یہاں بھی سیم ہی رہے گا. ٹھیک ہے. حسنہ، الحسنہ، الحسنہ، الحسنہ. یہ اگین الف لام کے ایڈ کے ساتھ بھی سیم ہی رہا. تو اب سمرائز کرتے ہیں کہ کیا ہوا الف لام داخل کرنے کے ساتھ. تو یہ دیکھ لیجئے، میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں. یہ الف لام کے بغیر والا چارٹ جو ہے ساؤنڈ پلر کے ساتھ، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونا، مسلمینہ اور مسلمینہ. مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. ٹھیک ہے. میں نے اس میں کیا کہا تھا کہ ہم نے ساری چیزیں کور کر لی اسم کی سوائے کامن اور پراپر کے. اب یہ جو دو چارٹ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اس میں وہ چیز بھی الحمدللہ کور ہو گئی. تو اسم کے بارے میں جو کچھ ہمیں معلوم کرنا تھا، ایک اسم سے کیا کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ ساری الحمدللہ پتہ چل گئی. یہ پراپر، یہ کامن ناؤن کے لیے ہو گیا یہ والا، اور یہ والا جو ہے یہ پراپر ناؤن کے لیے ہو گیا الف لام کے ساتھ. کیسے؟ اب دیکھیے، مسلمن سے بنا المسلم، مسلمن سے بنا المسلمہ، اور مسلمن سے بنا المسلمی. مسلمانی سے بنا المسلمانی، مسلمینی سے المسلمینی، مسلمینی سے المسلمینی. مسلمونہ سے المسلمونہ، مسلمینہ سے المسلمینہ، مسلمینہ سے المسلمینہ. مسلماتن کی تنوین جائے گی المسلماتو. مسلماتن سے المسلماتا تنوین چلی گئی. مسلماتن سے المسلماتی تنوین ڈراپ ہو گئی الف لام کے ایڈ ہونے سے. مسلماتانی سے المسلمتانی، مسلمتینی سے المسلمتینی، مسلمتینی سے المسلمتینی. ٹھیک ہے. مسلماتن اگین تنوین کے ساتھ ہے، الف لام ایڈ ہوگا، المسلماتو تنوین ڈراپ ہو گئی. مسلماتن، المسلماتی، اور مسلماتن سے المسلماتی. ٹھیک ہے. اب سمپل ورڈز میں اگر یہ سارے چارٹس کو میمورائز کروں تو اب مجھے اس میں سے ہر ایک اسم سے اسم کی چاروں کنڈیشنز پتہ چل رہی ہیں. چاروں فارمز، چاروں جو چیزیں تھیں ہم نے پڑھی تھی کہ اعراب، اس کا عدد، اس کا مذکر یا مؤنث ہونا، اور اس کا کامن یا پراپر ہونا، ان ورڈز میں جو کہ بیسکلی یہاں پر اس چارٹ پر
3 इधर और 6 इधर, 18 इधर है और 18 इधर है, ठीक है। तो टोटल 36 इसम इस वक्त टेबल पे लिखे हुए इसम की फॉर्म्स 36, और हम हर इसम से पता चला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह ताला ने हमें इनेबल कर दिया है आज की क्लास तक कि हम उसकी कोई भी फॉर्म से पता चला सकते हैं कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं पिक करता हूँ मुस्लिमुन, तो मैं इसके बारे में कह सकता हूँ कि ये कॉमन नाउन है, ये हालत रफ़ा में है एराब के हवाले से, ये वाहिद है नंबर के हवाले से, और ये मुज़क्कर है उसके जिन्स के हवाले से। इसी तरह से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अल मुस्लिमातु, ये मैं बता सकता हूँ कि ये प्रॉपर नाउन है कैपेसिटी के हवाले से, ये प्लूरल है अदद के हवाले से, ये मोन्नस है जिन्स के हवाले से, और ये रफ़ा है एराब के हवाले से। इसी तरह से आप सारे 36 इसम में से हर एक की फॉर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको रैंडमली सेलेक्ट करके कि ये मुस्लिमातिन है तो ये क्या है, बेसिकली ये वसअत के हवाले से ये कॉमन नाउन है, ये वाहिद है, ये मोन्नस है, और ये हालत जर में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमें पहले पता नहीं थी, 4-5 लेसन्स के बाद आज हम जब इस कंक्लूडिंग टेबल में पहुंचे हैं समरी में, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बात पता चल गई। अब वापस आते हैं इस चार्ट पर जो हम कर रहे थे कि और 2 कंडीशंस और हैं, लेकिन अभी हम उसको नहीं करेंगे, ये बाद में इंशाल्लाह करेंगे। वो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक के मुदाफ इलल मारफा और मुनादा, ये 2 चीज़ें और हैं जो बेसिकली सिर्फ डेफिनेशन की हद तक अभी हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लेकिन जब हम करेंगे तो हमें पता होगा कि ये बेसिकली मारफा है, यानी प्रॉपर नाउन है। मुदाफ इलल मारफा क्या होता है, किसी मारफा इस्म की तरफ निस्बत दिया हुआ इस्म। मसलन कोई किताब है, उसको मैं कह दूं जैद की किताब, तो अब ये किताब बेसिकली जैद की हो गई, जैद की तरफ इसका रेफरेंस है, तो ये पूरा ये जो किताब है, अब बेसिकली ये किताब भी प्रॉपर किताब हो गई है। और इस तरह से जो लास्ट है मुनादा, वो बेसिकली क्या है कि किसी भी बुलाने के लिए जब किसी आप कॉमन नाउन को बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, तो वो भी मार्फा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए लड़के, अरे भाई, मतलब क्या हुआ कि हर ज़ुबान में किसी को बुलाने के लिए कोई ख़ास अल्फाज होते हैं, जैसे ए लड़के, अरे भाई, अरे और ए जो है इसमें बेसिकली एक बुलाने का तरीका है। तो लड़के या भाई बेसिकली पहले कॉमन था, लेकिन जब आपने उस स्ट्रक्चर में यूज़ किया तो वो भी प्रॉपर हो गया। करते हैं कंक्लूजन में ये चीज़ है आज के लेसन की ही नहीं बल्कि आज तक के 4 लेसन्स की, और वो हमने ये 4 चीज़ें कही थी कि इसम के बारे में पता होनी चाहिए, एराब, जेंडर, नंबर और उसका कॉमन या प्रॉपर होना। अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 चीज़ें हमने कर ली हैं आज तक की क्लास में, और उसकी समरी टेबल है ये वाली, ये जो है टेबल, ये बिल्कुल समरी की टेबल है, और ये सारी की सारी फॉर्म्स यहाँ पे एक जगह पे मेंशन्ड है, और हम इनकी शक्ल देख के अल्हम्दुलिल्लाह अब बता सकते हैं कि कौन सा इस्म किस एराबी कंडीशन में है, किस अदद की क्या उसकी कंडीशन है, जेंडर उसका क्या है, और वो प्रॉपर है कि नहीं है। अब आगे क्या होगा इंशाल्लाह वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। अब हम एक लफ्ज़ से बढ़कर आगे बढ़ेंगे और अब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इंशाल्लाह।